آپ اس کو پھر کہ وہ فلاں بندہ حاضر نہیں ہے، پہلے غیر کی زبانیں جو تو فلاں حاضر نہیں ہے اور قرآن کی زبان چلاؤں گا. لہٰذا بار بار نہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو تعریف کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ابھی یہ چیز ہوتی ہے جس موضوع کا ہمارا صحابی ہے نا اس کی پتہ چلے صحابی کیا ہوتا ہے، عدالت کیا ہوتی ہے، نظام کیا ہوتا ہے، ہم سے تمیز ہوتا ہے. پھر اس کے بارے میں آپ آیات پڑھیں، آیات کے ساتھ اسی آیات کے خیال سے نمبر اسلام کی حدیث پڑھیں. آپ حدیث سے کیوں نہیں پڑھتے اور خود ہی اپنا مانا کر رہے ہیں یا کہ ہمارا اسلام جیسے یہ تحریر سے رہتا ہے. آپ کیا نہیں کرتے ہمارے خلاف ہوتا مانا چاہیے ہم اس مانے سے اختلاف رکھتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا مثالوں سے کام چلائیں اپنی مجلس میں. مثالوں سے اگر کام مجلس میں چلے. اگر علم کی بات کرنی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ طرق کے تفسیر قرآن کیا ہے. آپ کو پتہ اپنے اصول کا. تفسیر قرآن بالقرآن پہلے ہے، تفسیر قرآن بالحدیث پہلے آتی ہے. آپ کو اتنا پتہ بھی نہیں. جو عبارت النص ہو اس کے لیے آپ تفسیر مانگتے ہیں. آپ کو عبارت النص کا پتہ ہے. آپ قرآن میں اصحاب کون کا لفظ تھا. آپ کی علمت کا دعوت دیتا ہوں آپ نے جمع کے سیکھو واحد بنا دیا. کیا علم لیا کتنا علم لیا چاہیے سابق اور مؤخر بتا دیا. اندازہ فرمائے کہ آپ کی علمیت اعلی علم سن رہے ہیں. قرآن کہتا سابقون اولون، کہتا بس اول کون تھا سابق کون تھا. قربان جو آپ کے علم پہ حضرت کہ آپ جمع کو واحد بنا دیتے ہیں. آپ کو واحد اور جمع کا پتہ بھی نہیں ہے. مہاجرین کشمیر سے مراد ہے، انڈیا کے مہاجرین مراد ہے. ہاتھ ہو گئی کمال دیانتداری ہے. یہ حضور کے صحابہ مہاجرین مراد نہیں تو انڈیا کے مہاجر مراد ہے، کشمیر کے مہاجر مراد ہے. خدا کے لیے انصاف کرو، خدا کے لیے مرنا ہے. کیوں قرآن کا انکار کرتے ہو؟ ہم آپ کے علم بتانا نہیں کر رہے، ان کتاب دے رہے ہیں کہ آپ نے جمع کو واحد بنا دیا. کتنا بڑا آپ اللہ سابقون کہتا آپ فقط سابق کہتے ہیں، اولون کہتا آپ ایک اول کی بات کرتے ہیں. پھر مہاجرین میں سے کشمیر کے مہاجر مراد نہیں. جناب والا آپ کو تو کہا جائے یہ حضور کے زیادہ مہاجرین مراد ہیں، انصار بھی حضور کے مراد ہیں. اور اس کے بعد جب مل کی بات آپ نے چھیڑی تھی اس کو کیوں ٹھپ کر کے رکھ دیا. وہ آپ قرآن کی بات ہے نا. اگر کوئی شیر مادر سمجھ کے پی گئے حضور انور علامہ صاحب مجتہد صاحب اگر من کو آپ نے پدیر کے معنی میں لیا تھا تو میں نے کہا من کے کتنی قسمیں ہیں. یہ من پدیر لیا ہے تو امام معصوم سے ثابت کریں. اپنے مطالبے کے مطابق من کا پدیر یہ ہونا صاحب قرآن سے ثابت کریں. آپ ہر جگہ کہتے کہ نبی کے لیے بالکل نبی کے لیے سارا کو پہ سید ہمارے سارا کو پہ، لیکن قرآن کتی دلیل ہے. پہلے اللہ ہے پھر وہ رسول ہی ہے. نہ البیت کا ذکر نہ صحابہ کا ذکر ہے. تو ہم نے قرآن کے سامنے پیش کرنا ہے. تو پہلے قرآن ہے، پہلے کلام اللہ ہے. جب حضور نے وصیت فرمائی تھی تو کیا فرمایا تھا کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، قرآن کو لازم پکڑنا، میری آل کو لازم پکڑنا. آپ قرآن سے کیوں روگردانی کرتے ہیں جب واضح موجود ہے سبقت لے جانے والے. آپ نے کہا 50ویں نمبر پہ صدیق نے کلمہ پڑھا. تو میں نواز سے تاریخ آپ کی کتاب کے جلد اور صفحہ پڑھ دیتا ہوں. سب سے پہلے زید بن ثابت غلام کے بعد زید کے بعد سب سے پہلے صدیق نے حضور کا کلمہ پڑھا. اللہ نے صدا کا دیں اور ان حق کا مومن حق ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے ایمان میں شک کریں. یہ 3 آدمی کے لیے 3 صحابہ کے لیے آیت چلی تھی. السابقون الاولون مہاجرین انصار، یہ 3 صحابہ کے لیے تھی. باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، باقی سارے منافق ہو گئے تھے. اسلام کتنی قسم ہے المہاجرین میں؟ نون کتنی قسم ہے؟ یہ تو اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے، خارج تو نہیں ہو رہے. ہم تفسیر بھی رائے کرتے ہیں، آپ تعریف قرآن کرتے ہیں. واضح خدا کا کلام ہے. مہاجرین انصار جو سب سے مسلمان ہوئے پہلے اسلام میں داخل ہوئے ان کے لیے راضی ہے. تو اللہ منافق سے راضی ہوتا ہے، اللہ مرتد سے راضی ہوتا ہے. پھر ان کی اگر رضا مقصود نہیں تھی تو ان کے تابع داروں کے لیے پروانہ کیوں دیا؟ وہاں کشمیر کے مہاجر مراد نہیں. علامہ صاحب مجتہد صاحب اپنوں کو جس طرح خوش کریں، ہسپتال کی مثالیں دیں، پٹھان کی مثالیں دیں، کھوچے کہیں جو کہیں. یہاں کھوچا نہیں چلے گا، مثال نہیں چلے گی. یہاں قرآن چلے گا، نبی کا فرمان چلے گا. یہ کھوچے موچے ان کے پاس گئے جب پٹھانوں سے بات کریں. تو مین کا کرنا آپ کے ذمہ ہے، علیہ السلام کا کرنا آپ کے ذمہ ہے. آج جو تھی اس کو پایا تکلیف تک پہنچا. عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
फमा वाफका किताब अल्लाह है फखुजूहु वमा खालफ किताब अल्लाह है फदऊहु। उसूल काफी जल्द 169। हमने हदीस को भी कुरान के मुताबिक पेश करना है। इमाम जाफर सादिक को मानते बातें सच्ची करो। हम सिद्दीक को भी मानते हैं, सादिक को भी मानते हैं, सच्चाई से काम लो। तारीफ मान भी करते हो, तारीफ लफ्जी के भी कायल हो, उस पर फतवा नहीं लगाते। अली अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो रिवायत, जो हदीस, जो तारीख, जो किताब, जो हवाला किताबुल्लाह के मुवाफिक हो उसको ले लो, जो कुरान के मुखालिफ हो उसको छोड़ लो। सोहेला अबू अब्दुल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया अन इख्तिलाफ हदीस यर्वी मन नासिक बिही व मन ला नासिक बिही। ऐसी रिवायतें तुम्हारे पास आती हैं शेखा रावियों से भी, गैर शेखा से भी। फरमाया इज़ा वारद अलैकुम हदीसुन, जब कोई हदीस तुम्हारे पास है, ये ना देखो शेखा है गैर शेखा है, अगर उसकी शहादत कुरान में मिल जाए तो कबूल कर लो, अगर उसकी शहादत कुरान से न मिले तो कहने वाले को वापस कर लो। उसूल काफी जल्द 1 सफर 69 अरबी तब तहरान। और भी बहुत सारे पास रिवायात हैं, पहले कुरान है फिर हदीस। साहबी की तारीफ आपने कहा आपने मेरा कर्जा नहीं चुकाया, आप मजीद गलती में उलझ गए, जमा को वाहिद बना दिया आपने, साबिक इनको साबिक बना दिया, अव्वल उनको अव्वल बना दिया। अलैहिस्सलाम की किस्में आपको याद नहीं, कितना किस्में, मेहनती अक़साम आपको याद नहीं, अभी तक वो नहीं बताया आप कितने मकरूल हैं, कितना आपको कर्ज अदा कर रहे हैं। फिर उनके ताबेदार भी रब राजी है, रब जिनसे राजी है वो आदिल होते हैं, अल्लाह जिनसे राजी है वो आदिल होते हैं, उनके गुलामों ताबेदारों से भी राजी है। ऐसे रब राजी आप उनसे नाराज ना हो, आखिर मरना है, खुदा के सामने पेश होना है। अल्लाह पूछ रहे कि मैं तो राजी था, तुम क्यों नाराज थे? क्या सिद्दीक किसी जंग से भागे हैं? क्या सिद्दीक की नुसरत नहीं की? सूरत अल-फाल नहीं आती? जब काफिर तंग किया तो आकर नुसरत में कौन थे? आपको याद नहीं? कुरान नहीं आता, सूरत अल-फाल नहीं आती, हम भी आपके अंबार लगा सकते हैं। खुलफाए सलासा में से कौन भागा है? तब मुनाफिकीन वाली आयतें सहाबा पे चस्पा न करें, अवाम के दिल मजरूह न करें। सहाबा से अल्लाह राजी है, उनके ताबेदारों से राजी है। हम कुल का लफ्ज कुरान से दिखाएंगे, अल्लाह कुल सहाबा के लिए जन्नत का वादा है। आज की बात नहीं, कोई की बात। हम साहब की तरफ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं जी, मुकदमा मिशकात पढ़ा रहा हूँ, नुखबा पढ़ा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हजरत। आप अल्लामा सही, आप मुज्तहिद सही, जो मर्जी आपको कह ले, आप अरकाब से खुश हो जाएं, लेकिन ये बात है कि जो इख्तिताम तक ईमान पे रहा हो और ईमान की हालत में आका की सब्र से नसीब हो, वो साहबी है। मैं अभी आपके इबारात के अंबार लगा देता हूँ। खुशा 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 7 मरतबा आपकी तेहरान की छपी किताब मौजूद है। आका ने फरमाया, सैयद आलम ने फरमाया, साहिब कुरान ने फरमाया, बहुत खुश बहुत खुश बहुत खुश हो से जिसने मुझे देखा और मुझ पे ईमान लाया। तो ईमान की हालत में आपकी सोबत नसीब हो, ईमान से खारिज ना हो, इसी पे इस्तिकामत नसीब हो, यह सहाबी की तारीफ है। जरा अदालत वो है जिसमें तकवा हो, मरोद के खिलाफ बात ना हो, तक अदालत के भी जानते हैं। आप ये बताएं कि इस्मत की तारीफ भी करें, क्या अंबिया को मासूम मानते हैं या गुनाहगार मानते हैं? अगर अहल-बैत का आपस में झगड़ा इख्तलाफ हो गया, आप किसको हाथ पे कहेंगे? ये भी बयान फरमाएं, अपनी जुबान दुर्फिशा से मोती बखेरें, इल्मी मोती, मिसाल ना दें। पूरी सी अदना से तारीफ की सहाबी वो होता है कि जिसने पैगम्बर इस्लाम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान भी की हालत पर मरा हो। ये तारीफ तकरीबन तमाम मुहद्दिस ने किया, अगर इसमें कुछ इजाफत भी किया है, बाद में कमी भी किया है। तो शर्त क्या है सहाबी के ईमान पे मरने की? सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, समझाई बात की। और ये है आपकी सही बुखारी, इसके अंदर हदीस मौजूद है, आप फिर हदीस से दागने की कोशिश करेंगे। आप उसूल काफी पढ़ते हैं तो सही बुखारी को क्यों नहीं मानते, उससे क्यों इनकार करते हैं? ये हदीस सही बुखारी में दिया है, सही मुस्लिम में दिया है, तिरमिज़ी बल्कि पूरी सहासिता में है। सही मुस्लिम में इस मजमून की तकरीबन 15 हदीसें मौजूद हैं।
اور اسی طرح ترمذی شریف میں بھی ہے، اور اس حدیث کو قاضی ایاد وغیرہ نے شرح صحیح مسلم نبوی نے اور متواتر کہا ہے، اور یہ 50 صحابہ سے مروی ہے، جس کو حدیث حوض کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوں گا، اور میرے پاس میرے صحابہ میں سے من صحابہ نہیں، میرے صحابہ میں سے کچھ بزرگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچان لوں گا، ہماری حال و بینی میں بین ہوں، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈالی جائے گی اور ان کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، تو میں پوچھوں گا یا رسول اللہ، یا اللہ انہم اصحابی، یہ تو میرا صحاب ہیں، جنہوں نے میری صحبت کا یہ فیقالو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اے میرا حبیب نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا گول کھلائے۔ اب میں دیکھتا ہوں کیسے آپ حدیث کو مان کر اہل سنت رہ سکتے ہیں، اور اسی موقف کو قرآن نے بھی کہہ دیا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے کچھ ایسے جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ایمان لائے کہ وہ آخرت چاہتے ہیں۔ تو جب قرآن نے صحابہ کی 2 تقسیم کی ہے تو آپ ایک تقسیم پہ کیسے اڑے ہوئے ہیں؟ لفظ مہاجرین انصار کو لے کے بیٹھ گئے، مہاجر انصار کا ماننا بھی کریں کہ کون ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا سابق لفظ ایسی ماننا کرے، سابقون قرآن میں جمع ہے تو پتہ چل جائے گا، ایک سے ہی پتہ چل جائے گا کہ باقی کیسے ہیں، کہ باقی کیا سابق کے میں اڑا ہوا، میں نے کہا سابق واحد سابقون اس کی جمع ہے، اولون اسی طرح اول کی جمع ہے، تو پتہ چل جاتا ہے سابق کون ہے آخر کون ہے۔ تو آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی کس چیز میں سبقت ہے، آپ مدعی ہے کہ حضرت ابوبکر پہلے ایمان لائے، اور آپ نے ناسخ التوارث کی روایت پڑھی، حالانکہ وہ تاریخی کتاب ہے، فارسی متن ہے، نہ اس کی سند ہے، نہ اس کی کوئی توثیق ہے، نہ اس کی کوئی صحت ہے، حالانکہ یہ آپ کی حدیثوں میں موجود ہے کہ ابوبکر سے کم از کم 50 بندہ پہلے ایمان لا چکا تھا۔ آپ بار بار اس کو صدیق کہتے ہیں، صدیق کی بات بھی آ جائے گی کہ وہ کیسے صدیق تھے۔ عبداللہ صاحب نے لکھا ہے کہ آپ صدیق کو میں کو نفی اصل فطرت ہم بالانبیاء، کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو فطری طور پر انبیاء کے مشابہ ہوتا ہے، کہ انبیاء فطری طور پر مشرک نہیں ہوتے، کافر نہیں ہوتے، اور یہ لوگ اسلام سے پہلے تو مشرک رہ چکے تھے، اور اسلام سے بعد حتیٰ کہ اعلان اسلام کے بعد حضرت ابوبکر سے پیغمبر اسلام نے خود فرمایا تھا، یہ الادب المفرد امام بخاری کی ہے کہ یا ابا بکر اشرک فیکم اکثر من دبیب النمل، کہ اے ابوبکر صرف تیرے اندر چونٹی کی چال سے بھی بری چل رہا ہے۔ اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح جامع صغیر میں بھی صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ علامہ سیوطی نے اس کو جامع صغیر میں بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اس کی نصیحت بھی پیش کر سکتا ہوں کہ جو بندہ بعد اسلام اس کی حالت ہے، شرک اس کی چوٹی کی بری چال رہا ہے، تو قبل اسلام اس کی کیا رفتار ہوگی؟ کہ آپ کچھ کرنے میں نہ رہے، میں نے قرآن سے پیش کر دیا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں اور کچھ آخرت چاہتے ہیں۔ حدیث بھی پیش کر دیا صحابہ کے ارتداد کے بارے میں، حتیٰ کہ یہ موقع امام مالک میں حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب جنگ کیا ہے احد کے شہداء پر دعا پڑی اور کہا یا اللہ میں ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ٹھیک ٹھاک دنیا سے تشریف لے جائے، اور میں ان کے ایمان کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ تو ساتھ ہی حضرت ابوبکر کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ایمان کی گواہی کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا ان کا ولیکن لا ادری ما تحدثون بعدی، میں نہیں جانتا کہ تم میرے بعد کیا کہو گے، کیا گول کھلاؤ گے۔ اس حدیث کو بھی ملا لو، حدیث کو میں نے بخاری مسلم سے پڑھی ہے، اس کو بھی ملا لو، یہ سارا نتیجہ نکالو۔ صحابہ کے عادل نہ ہونے کی، تمام صحابہ کے عادل نہ ہونے کی اصل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ عادل ہے، یعنی تم میں سے کچھ کیا ہے دنیا کے لیے مان رہا ہے اور کچھ آخرت کے لیے مان رہا ہے۔ آپ اس آیت میں ڈٹے ہوئے اصحاب کو، آپ نے اصحاب کو ان کا مانا بھی ابھی تک نہیں کیا کہ سابق ان سے مراد کیا ہے۔ میں آپ کی حدیث کی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ ابوبکر سے پہلے 50 آدمی مان لا چکے، یہ حدیث آپ کی تاریخ تبری میں موجود ہے، اور آپ فوراً کہیں گے کہ تبری والا سیاح اور یہ اس کی آپ سیرت بھی ثابت کر سکیں گے۔ آپ نے بڑی چیزیں آ جائیں گی، کتابوں کا بھی انکار کریں گے، حدیثوں کا بھی انکار کریں گے، اور اپنے روایات کی تفصیل کو تفصیل بھی نہیں پیش کر سکیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ نے جو روایت پڑھی ہے ناسخ التوارث کی، وہ صافی متن کتاب ہے، آپ اس کی سند پیش کریں، اس کی صحت پیش کریں۔ اور انصار سے مراد وہ تو نہیں پیغمبر اسلام کو اپنا کیا میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جائے۔ آپ جن بزرگوں کو انصار اور مہاجر ثابت کرنا چاہتے ہیں ان میں نہ انصار والی صفت پائی جاتی ہے نہ مہاجرین والی۔ آپ محسوس نہ کرنا، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث پڑھا ہے، یہ کوئی کسی ذاکر کا بدرہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کہیں صحابہ کرام کے بارے میں سب باتیں ہوں گی۔ میں ان چیزوں کو چھپا رہا تھا اس لیے کتاب تاکہ آپ خود بخود اس سے لائن پہ آ جائیں۔ میں نے جو باتیں کی ہے قرآن بھی پیش کیا ہے، حدیث بھی پیش کیا ہے، اور قرآن میں آگے کہ صحابہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک دنیا والے ہیں ایک آخرت والے ہیں، اور حدیث نے بھی بتا دیا جو دنیا والے ہیں ان کا انجام بھی بتا دیا، اور خود حضرت ابوبکر کا نام لے کے سمجھ دیا میں نہیں جانتا تم میرے بعد کیا کرو گے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کون کون سی آیات اور میری روایت کو حضور سمجھ سکتے ہیں۔ اعتقاد یہ ہے کہ ہمارے نبی بے علم نہیں ہے، ہمارے نبی باخبر ہیں، ہمارے نبی کے علم کے لیے قرآن میں دلائل موجود ہیں۔ وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ذرے ذرے کو جانتے ہیں پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے صحابہ ہیں؟ اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں یا کیا ہو گئے؟ آپ کو علم درایت کے لفظ کا پتہ نہیں کہ علم کے معنی کیا ہے، درایت کے معنی کیا ہے؟ آپ کو اتنا پتہ نہیں حضرت، آپ ذرا علم حاصل کریں۔ درایت کا معنی ہے اور علم کا معنی ہو رہا ہے۔
میرے نبی سے جب خدا نہیں چھپا کون سی خدائی چھپی ہوئی؟ آپ اصحاب کو اصحاب رسول پہ معمول کر رہے ہیں، تو اصحاب الجنہ اصحاب النار کو بھی آپ صحابہ معمول کر رہے ہیں۔ آپ کو تو اتنا نہیں پتہ نہیں کہ دوزخ والے بہشت والے آپ میرے صحابہ رسول مراد ہے۔ علمیت تو یہ حضرت، ابھی میں نے جو آپ کے سوالات آپ کے کیے تھے اس کا کوئی جواب نہیں آیا، نہ سابقون کا جواب آیا، نہ اولون کا جواب آیا، نہ من کی بات آپ نے چھیڑی، اس سے بھی آپ بھاگ گئے، ان کے تابعداروں کی بات ہے اس سے بھی آپ نزول کر گئے، تو آپ ایک دن کو چھوڑ کے دوسرے طرف جاتے ہیں۔ میرا اور تمہارا ایمان ہے کہ امام بھی ماں کا نماز کون جاتے ہیں، امام الانبیاء تو سب کو جانتے ہیں، پھر کیسے فرما سکتے ہیں؟ ہم راوی کو مجروح کر سکتے ہیں، نبی کے علم پہ کام نہیں کر سکتے۔ راوی معصوم نہیں ہے، امام الانبیاء سید المعصومین ہے۔ صحابی کی روایت پیش کر رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نصوص قطعیہ کے سامنے حضور کا اللہ نے سب کچھ کا علم دے دیا، کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا وہ علم تو میں یوم نبی تو من یکفر بھی، اگر دبا ہوا شرک اندر تھا معاذ اللہ صدیق میں تو قرآن کی آپ تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ واسطہ جنب الاتقى عذاب جہنم سے بہت بعید ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے بڑا متقی وہی ہوتا ہے جس میں شرک ہو۔ قرآن اتقا کہتا ہے سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا متقی صدیق ہے۔ تمہاری تفاسیر میں موجود ہے، ہماری تفاسیر میں موجود ہے کہ اتقا سے مراد صدیق اکبر ہے جو ہر متقی سے زیادہ متقی ہے۔ مشرک والا متقی بن جاتا ہے، فاسق فاجر متقی بن جاتا ہے، خلافت غاصب متقی بن جاتا ہے، باغ نہ دینے والا متقی بن جاتا ہے۔ کب صدیق کس جنگ سے بچے؟ فاروق کب بھاگے جنگ سے؟ اور ان کی باتیں کیا؟ کون سے جنگ سے بھاگنے والے ان کے نام بتائیں اور زبان رسالوں سے بتائیں۔ پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے پیش کریں، پھر اس کے بعد تفسیر پھر حدیث ہوگی، پھر آپ کا ان معصومین کے حوالے ہوں گے، ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا جواب دیں جو آپ نے کر رہا پہلے وہ کر بھی چکا ہے، ادھر ادھر بھاگنے ویسے نہ کریں۔ بعض صحابی کی تعریف تھی کہ ایمان سے دیکھے نبی پاک استقامت کے ساتھ رہے، تو آپ نے دیکھنے کا لفظ لے لیا، صحبت کو چھوڑ دیا۔ صحابی نے حضرات جن کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی وہ تو صحابی ہیں، آپ کو اتنا پتہ نہیں۔ میں صحبت کی بات کرتا ہوں، آپ دیکھنے کی بات کرتے ہیں اور میرے ساتھ سوچتے ہیں، آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ لفظ کون بول رہا ہے۔ ہمارا مرد مقصر کوئی جاہل نہیں بیٹھا، وہ خدمت گزار بیٹھا ہے، آپ ریت کی بات کرتے ہیں۔ حافظہ نہیں رہا یا کیا وجہ؟ کیوں الزام تراشی کرتے ہیں؟ سینکڑوں ہزاروں سن رہے ہیں، میں نے دیکھنے کی بات ہی نہیں کی تھی، آپ نے دیکھنے کی بات کی۔ اچھا چلو 50 نمبر کے بعد مومن تو ہوئے، یہ تو بات تسلیم کر لیا۔ جب مومن تسلیم کر لیا پھر مومن کو آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ مومن کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ جو مومن کو آپ کرتے وہ کس کھاتے میں ہوتا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے، توجہ سے قرآن مانے، قرآن سنیں، قرآن کے انکار نہ کریں۔ پہلے کتاب اللہ ہے، امام جعفر صادق کے بڑے فرمان موجود ہیں۔ پہلے قرآن کے میں جو روایت ہے، راوی کو ٹھکرا دو، قرآن کو نہ ٹھکرو۔ راوی کا کلام کہاں، خدا کا کلام کہاں؟ ہم اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں، اب راوی کی بات کرتے ہیں۔ راوی اللہ کے مد مقابل ہے، ہم راویوں کو تو معصوم نہیں مانتے، ہم تو محدثین کو بھی معصوم نہیں مانتے، ہم تو صحابہ کو بھی معصوم نہیں مانتے۔ تو آپ تو کہتے کہ آپ راوی کی بات مان لیں، پہلے ہم قرآن کی بات کریں گے۔ قرآن کے خلاف جو بھی راوی ہے ہم راوی کو ٹھکرا سکتے ہیں، بصری ہو، کوفی ہو، معتزلی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، راوی ٹھکرا سکتے ہیں، قرآن کو پیش نہیں دے سکتے۔ پہلی آیت کا قرضہ بھی باقی ہے، آپ کو وہ قرضہ چکانا ہے مہربانی کر کے۔ عباس علمبردار کا صدقہ، امام حسین کے خون کا صدقہ، وہ قرضہ ہمیں چکائیں، ٹھیک سے بلا وہ قرضہ چکائیں۔ آیت کو مانتے یا نہیں مانتے؟ دوسری آیت سن لیں، پارہ 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 10، آپ کی حیات القلوب جلد 2 صفحہ 622، تبع تہران ایران۔ یہ صحابہ کی شان میں اتری ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ کریم ہے، اہل بیت کا خالق ہے، صحابہ کا خالق ہے، آمنہ کا لال کا خالق ہے۔ وہ صحابہ کی جو تقسیمیں کر کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، خرچہ کیا، مشکل کے وقت انہوں نے میرے محبوب کا ساتھ دیا، اولئک اعظم درجۃ، وہ سب سے بڑا درجہ ہے۔
اللہ پر میں آدم اتر جاتا آپ کا شرک میں گھسا ہوا تھا. ردی کی ٹوکری میں ڈالو راوی کو, کلام اللہ کو پیش ڈالو. اصحاب ثلاثہ فتح مکہ سے پہلے مومن ہوئے, پہلے انفاق کیا, بدر میں گئے, احد میں گئے, بھاگے نہیں. اپن پہ حملہ کرتے ہیں, قرآن کو چھوڑتے ہیں. تو لفظی طور پہ قرآن کو مانتے, مانا نہیں مانتے قرآن کا. یہ صحابہ کی وہ قسم ہے جو مشکل کے وقت حضور کا ساتھ دیا. اللہ فرماتے اولئک اعظم درجۃ, ان کا بہت بڑا درجہ ہے. من الذین, ان صحابہ سے, ان لوگوں سے کہ انفقوا من بعد وقاتلوا, جنہوں نے بعد میں خرچہ کیا, بعد میں قتال میں شریک ہوئے, بعد میں جہاد میں شریک ہوئے. پہلوں کے برابر پچھڑے نہیں ہو سکتے. پہلوں کی شان بہت بڑی ہے. آگے قرآن سنیے, دل کے کانوں سے قرآن سنیے, کلام خدا کا فرمان سنیے, کلام ربانی سنیے, امام حسین کے خالق کا کلام سنیے, عباس علمبردار کے خالق کا قرآن سنیے, آمنہ کے لال کے خالق کا قرآن سنیے. یہ ہسپتالوں کی مثالیں اپنے مزے اپنے دینا, یہ ہسپتال نہیں ہے جناب, یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے فتح مکہ کے پہلے صحابی ہوں یا بعد والے ہوں, وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, میں کل اصحاب رسول ہیں. یہ کل کا لفظ آ گیا, اس کو آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی, پیاس بجھی ہے یا نہیں؟ یہ بعض کی بات نہیں, کل کی بات ہے. نبی کے کل صحابہ فتح مکہ سے پہلے ہوں, فتح مکہ کے بعد ہوں. وعد اللہ الحسنى, اللہ سب سے حسنہ کا وعدہ کر چکا. اللہ تو حسنہ کا وعدہ کر چکا, آپ عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں, اسفل السافلین پہنچاتے ہیں ان کو. ان المنافقین, اللہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو, جو کچھ عمل کرو گے, تمہارے عملوں کو جانتا ہوں, تمہارے اختلاف کو جانتا ہوں, بھاگنا یا نہ بھاگنا وہ بھی جانتا ہوں. سب کچھ جاننے کا وجود میں خدا خبیر ہوں, بے علم نہیں ہوں, تمہارے اعمال سے بھی باخبر ہوں, موجودہ اعمال سے بھی, آگے آنے والے حالات سے بھی. لیکن حضور کی صحبت کا صدقہ, نبی کی معیت کا صدقہ, کتاب کا صدقہ اور نبی کے ساتھ دینے کا صدقہ میں سب سے جنت کا وعدہ کر چکا, حسنہ کا وعدہ کر چکا. پھر نوٹ فرما لیں جناب, اگر قرآن سے پیار ہے, قرآن کے آپ حافظ بنتے ہیں, قرآن مانتے ہیں, 27واں پارہ سورۃ حدید آیت نمبر 10. اگر عربی نہیں آتی تو ایران سے منگوا لیں کتاب حیات القلوب جلد 2 صفحہ 622, طبع طہران ایران, اس میں موجود ہے. یہ بھی حضور کے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہاں بال کی بات نہیں, کلن کی بات ہے. کل کا معنی آپ بال کر لیں تو سبحان اللہ, آپ متحد ٹھہرے, آپ کے متحد ٹھہرے. کل کا معنی بال بھی آپ کر سکتے ہیں. دوبارہ اور سنیے 17واں پارہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 101, 102, 103. سنیے قرآن, لے آئیں ایمان بالقرآن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى, جن کو میں حسنہ کا وعدہ کر چکا, سبقت کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ان سے کر چکا, اولئک عنہا مبعدون, وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں. منافق تو دوزخ میں جائے گا, مشرک تو دوزخ میں جائے گا. اللہ وعدہ فرما رہا ہے کل اصحاب رسول سے میں حسنہ کا وعدہ کر چکا, اور جس سے میں حسنہ وعدہ کر لیا وہ جہنم جا سکتا ہی. لا یسمعون حسیسہا, دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے, دوزخ کی آہٹ سے بھی دور ہوں گے. وہم فی مستحت انفسہم خالدون, جن سے میں اللہ حسنہ کا وعدہ کر چکا وہ کون ہے؟ نبی کے کل اصحاب, فتح مکہ کے بعد والے, فتح مکہ سے پہلے والے, سب سے میں حسنہ کا وعدہ کر چکا. جن سے میں حسنہ کا وعدہ کر چکا ہمیشہ اپنی من منائی میں ہوں گے, جو چاہیں گے میں ان کی ہر بات کو مان لوں گا. مستحق انفسہم خالدون, ہمیشہ اس میں اپنی من منائی میں رہیں گے, جو چاہیں گے میں ان کی بات مانوں گا. لا یحزنہم الفزع الاکبر,
बड़ी घबराहट में भी वो नहीं घबराएंगे, वो इत्मीनान से बैठे होंगे। तो तलक्का अमल मलाइका, आप साहबा के जाए न जाए, फरिश्ते उनका इस्तेकबाल करेंगे, पूरी फरिश्ते इस्तेकबाल फरमाएगा, हाजा यौमुकुल्लज़ी कुंतुम तुअदून, यही था जिसका तुम्हें वादा दिया गया। अगर कोई सहाबा के मुतल्लिक जन्नती होने की बात आ चुकी है, नफ्स इकट्ठी कुरानी है, आप इस तर्जुमा करें, हदीस से पेश करें, आपका कुल कमाना नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मौलवी साहब ने पहली आयत से तो कोई उतना मसला वाज़ेह ना कर सके, अब दूसरी आयत की तरफ चले गए। मेरा उनसे बार बार सवाल है, ना आप साबिक़ून का माना कर सके हैं, न अव्वलून का कर सके हैं, न मुहाजिरून अंसार का कर सके हैं, तमाम अल्फाज को छोड़ कर न सहाबी की वाज़ेह तारीफ कर सके, और न ही इस आयत के तहत पैगम्बर की हदीस बयान कर सके। मकाम नबूवत को खुद ही बैठ गया, खुद ही माने करने लग जाए, और अल्लाह की रजा को अपनी बड़ी जो है ना वो मर्जी से तस्लीम कर रहा है। अल्लाह की रजा का हासिल करने को आसान बात नहीं है। ये को मौलवी साहबान के हाथ में अल्लाह ने इख्तियार नहीं रखा कि जिससे उनकी अकीदत है उनको रजी अल्लाह भी कहते जाए और उनको सब कुछ देते जाए। मैंने कहा ये रजामंदियां, ये खुशनुदियां हर उस बंदे के लिए जिसने पैगम्बर का साथ दिया है। जिसने पैगम्बर को छोड़ा वो इसका मुस्तहिक नहीं है। तमाम गज़वात पड़े हैं, जंग खंदक है, उहद है, बदर है, हुनैन है, इन तमाम में जिन बुजुर्गों की ये वकालत करना चाहते हैं वो साबित कदम नहीं रहे। इन्होंने कहा था जी किस किस जंग में भाग गया, मैं हदीसें पेश करता हूँ, आप हदीसों को क्या इनकार करते हैं? जब आप सही बुखारी जैसी हदीस और सही रिवायात से भाग जाते हैं, वो हयातुल कुरूब जिसकी न कोई सनद, न कोई सियाक, न सबाक, न तफसीर, न तौसीक, न किसी ने उसकी जाना तफसीर किया, ऐसे ही बस करते चले जाते हैं। तो नई बात थी, मैंने आपसे कहा था कि हाँ फरार की बात है। मैंने कहा ये लिस्ट छोड़ने, कुरान में ये कहता, अल्लाह कहता है, ये सूरह आल इमरान में आयत है, जंग उहद का अल्लाह मंजर पेश कर रहा है। तो आप मुसलमानों उस वक्त को याद करो कि जब तुम भाग उहद पे चले जा रहे थे और रसूल तुम्हें पीछे से बुला रहा था। हजरत साहब कुरान की आयत है, कोई किसी जाकर का मुकूला नहीं है। आप खाम खा इल्जाम न लगाएं, ये कुरान को नहीं मानते। आप कहाँ कुरान को मानते हैं? ये मैं कुरान की आयत नहीं पढ़ रहा। कम अज कम जिन लोगों ने पैगम्बर का साथ छोड़ा ना वो मोमिन हो सकते हैं, और ना ही उनके लिए अल्लाह ने कुछ नीचे का वादा किया है, और ना ही वो हुस्ना के मालिक है, और ना ही वो मर्जात खुदाबंदी के मालिक है। बात हो रही है जिन्होंने पैगम्बर का साथ जो छोड़ दिया, भाग गए, आप उनको क्यों शामिल करना चाहते हैं? ये अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इस वक्त को याद करो, इस तुसिदूना वला तलौना अला अहदिन, इस वक्त को याद। ये आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 153 है। सूरह आल इमरान चौथा पारा आयत नंबर 153 है। अल्लाह ने जंग उहद का मंजर पेश किया है कि इस वक्त को याद करो कि जब तुम उहद पे चढ़ जा रहे थे और भाई रसूल यदूकुम फी खुराकुम, और रसूल तुम्हें पीछे से पुकार रहा था। तो असाबकुम गमन बिगमन, अल्लाह ने तुम्हें ये गम से जिसे गम में मुब्तला किया। इस आयत की तफसीर में हजरत उमर खुद फरमाते हैं कि सफरत हत्ता सातल जबला, ये तफसीर तबरी में भी है, और आप इसके अलावा तफसीर मंसूर में भी है, तफसीर इब्न कसीर में भी इस मजमून किए जाते हैं कि हजरत उमर खुद फरमाते हैं कि सफरत वल्लाह है फरत सातुल जबला की जंग उनके दिन नंबर इस्लाम को जख्मी हालत में छोड़ के जंग पहाड़ से चढ़ गया और खुशी के मारे उछल रहा था। ये हजरत उमर साहब का बयान है, इन्होंने इसकी तफसीर की है। आप अपनी तफसीर पेश न करें। और इसी आयत के ज़िम्मन में तफसीर तबरी में भी है, और इसमें अपना तफसीर मंसूर में भी है, तफसीर कबीर में भी है। हजरत उस्मान जो है ना उसके बारे में लिखा है कि फर्रा उस्मान बिन अफ़ान यौम उहद वहाजा बाद सलासत अय्यामिन, कि हजरत उस्मान जंग उहद में पैगम्बर को छोड़ के तीसरे दिन बाद वापस तशरीफ लाए। और इसी आयत के ज़िम्मन हजरत अबू बकर का अपना कौल है कि कुन तो अव्वल मन खा, कि जंग उहद में मैं भी भागा था लेकिन बूढ़ा होने की वजह से जरा जल्दी वापस आ गया था। आप तमाम के नाम सुन लें, ये मैंने कुरान की आयत पढ़ी है कि अल्लाह कहता तुम जंग उहद में मां भाग गए, वर रसूल यदूकुम फी खुराकुम, रसूल तुम्हें पीछे से बुला रहा था, तुम देख भी नहीं रहे थे। तो पैगम्बर इस्लाम ने भी हजरत अली से पूछा था, ये मदारिज नबूवत है, हजरत शाह अब्दुल अकमल दस्तगीर ने जंग उहद के बारे में लिखा, दूसरी जिल्द में है, सफा 28 से है कि हजूर ने पूछा जब सारे सहाबा भाग गए, लिमा फर्क था इसका तकबीर या अली, कि तू बाकियों के साथ क्यों नहीं भाग गया? तो अली ने फरमाया अक्सर तो बाद ईमान, क्या पैगम्बर मैं ईमान लाने के बाद कुछ कहूँ, मैं कैसे भाग सकता हूँ? वल्लाह इन्नी लाखू हो, मैं तो तेरा भाई हूँ, वह अम्मे भी, मैं तेरा नियाम हूँ, वह वारिस हूँ, मैं तेरा वारिस हूँ, फमन हक को भी नहीं, मुझसे बढ़कर तेरा कौन हकदार हो सकता है? आपने लिस्ट पूछी कि कौन कौन भागा, कहाँ भागा, सारी लिस्टें सुने और इनका आपने जवाब देने हैं। तो रही बात की कुरान की अपने मामले में जरा जिसकी हदीस भी तारीफ नहीं करती। ये जंग उहद का मंजर है और ये जंग अहज़ाब का मंजर है, ये अल्लाह ने पेश किया है। ये जंग अहज़ाब की इब्तिदाई आयत है।
कुलूब हनाजिरा, तुम्हारे दिल सीने से निकलकर मुंह में आ जाए। तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम अल्लाह के बारे में बुरा गुमान करने लगे। ये कौन लोग हैं? ये जंग अहज़ाब में और आपने लड़ी है, ये सहाबा कराम ने लड़ी है और पैगंबर के साथ लड़ी है, और अल्लाह ने उनकी ईमानी कैफियत को पेश किया। ये हदीस नहीं है कि आप सहारा लेकर निकल जाएंगे, ये कुरान के खिलाफ है, ये कुरान है। हुनालिक मुब्तलिल मुमिनून, अल्लाह कहते हैं उस वक्त मोमिनों की आज़माइश की गई, मज़लज़लू ज़िल्ज़ालन शदीदा, और उन्हें सख्त झंझोड़ा गया। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, ये मुनाफ़िक़ कौन है? ये पैगंबर के साथ जंग लड़ रहे हैं, ये कौन है? ये भाग के छोड़ जाने वाले हैं। और अल्लाह कहता है मुनाफिक क्या थे? वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, वो जिनके दिलों में भाग जाने वाले पहले से मर्द मौजूद थे, और में भी भागे, बदर में भी भागे, उन्हीं के बारे में अल्लाह कहता है इनके दिल में मर्द था, और वो कहने लगे मा वादना अल्लाह व रसूलुहु इल्ला ग़रूरा, कि अल्लाह रसूल ने हमारे साथ फराड किया है, धोखा किया। ये सहाबा कराम कह रहे हैं। सुने, वह कालत ताइफ़तुम मिनहुम, उन्हीं बुजुर्गों में से कुछ ये भी कह रहे थे, जा अहल यस्रिब ला मुकाम लकुम, कि अहले मदीना तुम्हारे लिए कोई मकाम नहीं, फर्जी वापस पलटो, घरों को जाओ, पिछले दिन की तरफ जाओ। दोनों माने हो सकते हैं, चलो आप घर वाला माना कर ले। और एक फरीक उनमें से क्या नबी से इज़न चाह रहा था। ये कौन चाह रहा था इज़न? ये पैगंबर के साथ है, सोबत में लड़ रहे हैं, उनको आप सहाबा कहेंगे, मुनाफ़िक़ कुरान उनको मुनाफ़िक़ कह रहा है। साबित हुई है जो पैगंबर के साथ रहे, हालत ईमान पे रहे, हालत ईमान पे वो जंग लड़ रहे हैं। समझ रही बात की? अल्लाह उनकी ईमानी कैफियत को पेश कर रहा है। तो क्या कहने लगे? इन्ना बुयूतना औरतन, या रसूलल्लाह हमारे घर नंगे पड़े हैं। अल्लाह क्या कहता है? ये झूठे हैं, वमा हिया बिऔरतन, इनका कोई नंगा नहीं है, इन युरीदूना इल्ला फरारा, ये पहले की तरह भागना चाहते हैं। लौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, ये आगे सारा अल्लाह कहता है वलक़द कानू अहदुल्लाह, ये इससे पहले भी अल्लाह से अहद कर चुके थे मिन क़ब्ल कि ला युज़ल्लूना दोबारा कि या रसूलल्लाह हम जंग से नहीं भागेंगे। वकान अहदुल्लाह मसूला, अल्लाह इस आयत के बारे में उनसे सवाल करेगा। ये कुरान मजीद है। समझ रही बात की? जब कुरान कह रहा है कि पैगंबर के सहाबा में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी ईमानी कैफियत ये है, वो अल्लाह रसूल पर भी धोखे का इल्जाम लगा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? जंग अहज़ाब में पैगंबर की मैयत में लड़ रहे हैं, और लाफे साहबी हैं जो पूरा साबित आता है। आप उनको लाफे साहबा से नहीं निकाल सकते। आप तो कह रहे थे मुनाफिक तो वो हैं जिन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा था। ये किन की बात हो रही? जिन्होंने कलमा भी पढ़ा, लड़ भी रहे हैं। अच्छा जी, आगे सुने, ये तो था ना जंग अहज़ाब का मंजर। जंग हुनैन में भी यही है जी, कि अपना आप कह रहे थे जी जिन्होंने माल खर्च किया, जिन बुजुर्गों को आप सिद्दीक कहते हैं, उनके बारे में ये मदारिज नबूवत में लिखा है कि पैगंबर इस्लाम ने जब हिजरत की तो अबू बकर सिद्दीक के पास 2 ऊँटनियां थी, और उन्होंने हजूर को पेश किया, या रसूलल्लाह ले ले। आपने फरमाया बगैर कीमत के नहीं ले लूंगा, नहीं लूंगा। और वहाँ ये लिखा है कि उन दोनों ऊँटनियों को अबू बकर सिद्दीक ने 600 दिरहम में खरीदा था, और हिजरत की रात उन्होंने एक ऊँटनी 900 में बेची थी। ये कहाँ माल खर्च करने वाले हैं? आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? हदीस में ये बात, जो ऐसे लोग हैं वो इस हुस्ना में शामिल नहीं है। और हुस्ना वादा है कि आपने कुल्लन वादल्लाह हुस्ना, हर उसको वादा शामिल है कि जो ऐसा धोखा फराड पैगंबर इस्लाम से नजायज नफा नहीं कमाता। आगे ना कातल, जिन्होंने किताल किया, किताल का मतलब क्या होता है? जान से भाग जाना। आपकी लुगत में, आपकी शरीयत में या आपकी इस्लाह में आप उसी किताली से कहते हैं कि जिसका कोई, जिससे ना कोई जख्म आए ना किसी को जख्मी करे। आप एक हदीस पेश करें कि जिसके अंदर आपके असहाबे सलासा में से किसी काफिर को कत्ल किया पैगंबर की जिंदगी में, मुझे पेश करें। जंग उहद भी आपके सामने है, बदर आपके सामने है, हुनैन आपके सामने है, खैबर आपके सामने है। उनको कोई मार्का तो दिखलाएं बगैर किसी जनाब वाला कारकर्दगी के, बगैर किसी देश अल्लाह ने जिन्होंने कारकर्दगी की, अल्लाह ने उनसे हुस्ना का वादा किया। हर एक से नहीं किया जो शामिल हो जाए, अल्लाह ने हर एक की कैफियत भी बयान किया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपने मुतालबा किया था उन सहाबा का नाम दिखलाएं जो जंगों से भाग गए थे। जंग उहद का मंजर भी मैंने पेश किया, और जंग खैबर का मंजर तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत उमर कि पैगंबर इस्लाम ने लिखा कि लम्मा काना यौम खैबर, जब खैबर का दिन हुआ, आखिर लवा उमरिन, पहले जो अखद लवा अबू बकर सिद्दीक ने डंडे को पकड़ा, फराजा इन हज़मा मन हज़मन, शिकस्त खा के वापस आ गए। लम युफ्तलफा, तो उस वक्त हज़रत ने फरमाया था कि लौत यन्ना हाजिरात गदम रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि लैसा बिफरारन, ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है। और इससे पहले वाली रिवायत जो मैंने पढ़ी ना, हज़रत उमर के फरार की और अबू बकर के फरार की, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जो इमाम बुखारी को साथ है उसमें भी है, मुस्तदरक हाकिम में भी है, और हदीस की दूसरी किताबों में भी है। मैं कुरान और हदीस दोनों को पेश कर रहा हूँ, लेकिन आप कमाल होशियारी से हदीस का बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इनकार कर रहे हैं। जब आप बुखारी जैसी हदीसों को नहीं मानते तो आपको जो है ना वो हयातुल कुलूब और नासिख तवारीख जो बिला सनद किताबें हैं उनको पेश करने का कोई हक नहीं है। आप अगर उनसे रिवायत पेश करते हैं उनकी तस्दीक और तफसीर भी पेश करेंगे, आपका फर्ज बनता है। मैं भी ऐसे नहीं आपसे टक्कर लेने लगे कि कुछ नहीं जानता, सब कुछ कुरान हदीस में मौजूद है। आपने पहली आयत पढ़ी, न साबिकुन का माना किया, न अव्वलून का किया, न मुहाजिरून अंसार का किया, और न ही इत्तिबा का माना कर सके, न मुक़य्यद कर सके कि साबिकुन की कौन सी हद है। और मुझ इल्जाम देते हैं वैद की जमा कर दी, जमा का वैद कर दिया, दोनों मकाम अपने में मौजूद है। आप जमा का माना करके दिखलाएं कि साबिकुन से मुराद क्या है, कि साबिकुन से मुराद वो नहीं है कि जिनसे पहले कई लोग ईमान ला चुके हों। तो मेरा आपने जो मुतालबात किए थे साहबा के फरार के बारे में, वो मैंने सही हदीस से पेश किया। किसी हदीस किसी में शक है, आप सनद पेश करें, मैं सनद पे भी बहस करूंगा, रिवायत से भी बहस करूंगा, आपके उलमा की तारीफ भी दिखाऊंगा कि किस किस आलम ने इन रिवायत की तस्दीक और तस्हीह की है।
تو یہ آپ ایسے غلط ملت باتیں نہ کیا کریں. حیات القلوب جو کہاں کی لکھی ہے، نہ اس کی کوئی سند ہے. مؤلف کے لکھنے سے کوئی کتاب کو بڑی نہیں مان جاتی جب تک کہ وہ خود اس کی تائید نہ کرے. آپ کا حال تو یہ ہے کہ بخاری حدیث کی طرف بڑا مشکل سے آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ سکتے. اور بخاری میں حدیث موجود، میں نے آپ کو حدیث عہد بھی پیش کیا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے. ہم بھی کہتے ہیں پیغمبر ہر چیز کا علم رکھتے تھے، اس لیے ابو بکر کے دل کی کیفیت کو چونٹی کی چاہ سے بریک تک کو بھی جان لیا کہ تیرے اندر شرک ہے. تو ہم کب کہتے ہیں وہ غیب نہیں جانتے؟ ہم بھی اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر کے دل کے اندر جتنی باریکیاں جتنے پردے تھے سب ہٹا کے بتا دیا کہ اس کے اندر اصل ایمانی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر بعد از اسلام کلمہ پڑھنے کے پھر بھی شرک چل رہا ہے. یہ کلمہ یہی شرک تھا جس کی وجہ سے جنگوں سے بھاگتے تھے، یہی شرک تھا جس کی وجہ سے پیغمبر کے ساتھ نہیں لیتے تھے، یہی شرک تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پیغمبر کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. یہ ساری چیزیں سے شامل ہوتی ہیں. بات کہاں تک چلی؟ نہ آپ صحابہ کا معنی بیان کر سکے، نہ عدالت کا معنی بیان کر سکے، نہ نفاق کا معنی ظاہر کر سکے. ایسے درمیان سے آپ پڑھ لی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جس کی آپ نے نہ کوئی پیغمبر اسلام کی زبانی تائید پیش کیا ہے، نہ صحابہ کرام کی کوئی توثیق پیش کیا ہے. آپ ہی معنی کرنے لگے اور آپ ہی خوش کرنے میں چلے گئے. ہم نے کب کہا کہ قرآن نے ان کی تعریف نہیں کی؟ قرآن نے ہر اس بندے کی تعریف کی ہے جس نے اللہ رسول کا ساتھ دیا، اور قرآن نے ہر اس بندے کی مذمت کی ہے جس نے اللہ رسول کا ساتھ چھوڑا ہے. اگر کسی نے پیغمبر کا جنگ میں ساتھ کیا ہے اور کسی نے نیکی کیا ہے، کسی نے مال خرچ کیا ہے، اللہ ایسا نہیں کہ کسی کے احسان کو ضائع کرے، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کی کارکردگی کو چھپا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی بات تھی، مجھے پتا تھا جواب ہو جائے گا، پھر بھی آپ نہیں مانیں گے. اللہم صلی اللہ، میں نہیں مانتا. السابقون کا معنی سب قتلے جانے والے، اولون کا معنی پہلے پہلے دائرہ اسلام میں آنے والے، مہاجرین کا معنی مکہ چھوڑ کے مدینے میں ہجرت کرنے والے، انصار کا معنی حضور کی مدد کرنے والے، مدینے کے لوگ جنہوں نے آپ کی مدد کی. کب؟ جب آپ مدینے میں تشریف لے گئے. کس کا معنی میں نے نہیں کیا؟ کس کا معنی واضح نہیں؟ صابئین کا معنی میں نہیں کر رہا، اولین کا معنی میں نہیں کر رہا. سابق کی تعلیم بتائی، مدینے تک پہنچے پھر بھی جو لوگ مسلمان تھے وہ سابقون میں تھے. عدالت بھی بتائی ہے، سابق کی تعریف بھی کی ہے. بس آپ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے سابق کی تعریف نہیں کی. میں نے نہیں کہا، خود کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے غلط تعریف کو رنگ دیا کہ دیکھا، میں نے کہا آپ کی صحبت اختیار کی ہو چاہے نابینا ہی کیوں نہ ہو. تو تعریف نہیں کی تھی تو آپ نے میری تعریف دہرائی کیوں؟ ادھر میری تعریف کو دہراتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ نے تعریف نہیں کی. تعجب کی بات ہے، میری بیان کردہ تعریف کو دہراتے ہیں کہ آپ نے سابق کی یہ تعریف کی، پھر کہتے ہیں آپ نے تعریف نہیں کی. تعجب کی بات ہے، آپ کے کلام میں کتنا تضاد ہے. پھر ان کے تابع دار جو جنگ سے بھاگے تھے، اس کے مطلب آپ کو قرآن کی آیت نظر نہیں آئی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معافی دے دی. اللہ نے معاف کر دیا، تم نے معاف نہیں کیا. اللہ نے معاف کر، تم نے معاف نہیں کیا. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، ان کے بارے میں رب فرماتا ہے قرآن پڑھیے، قرآن کا واسطہ. آپ کہتے ہیں حدیث ہیں، حدیثوں کو روایت کرنے والے راوی جو ہیں رافضی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، معتزلی بھی ہیں، تبریز و شیعہ ہیں. آپ شیعہ کی روایت ہم پہ تھوپنا چاہتے ہیں. درِ منصور کے ہم جانتے ہیں کہاں کہاں کی حدیث ہیں. ابن ماجہ کی روایت کو ہم جانتے ہیں، ہمارے محدثین کہتے ہیں اس میں موضوعی ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں. آپ صحیحین کی بات کرتے ہیں، صحیحین سے آپ نے نام پیش نہیں کیے. اگر کریں بھی صحیح تو ہم راوی بتائیں. ہم کہتے ہیں کہ اکثر محدثین بخاری کی ہر حدیث کو صحیح کہتے ہیں. بعض ہمارے ائمہ محدثین تنقید کرنے والے بخاری کی بعض روایت کو صحیح نہیں مانتے، اس میں ضعیف راوی مانتے ہیں. حدیثوں میں انقطاع بخاری کے کلام سے ثابت ہے. تو آپ ظنیات پہ نہ جائیں، روایات پہ نہ جائیں. یہ سب روایات کا جواب قرآن کیسے پیش کر چکا. واللہ بما تعملون خبیر، ایسا جو کچھ کر رہے ہو یا جو کچھ آگے کرو گے میں اللہ جانتا ہوں، لیکن سب کچھ کے جاننے کے باوجود میں سب سے وعدہ کرتا ہوں. کل وعد اللہ الحسنى، سب سے میں حسنہ کا وعدہ کرتا ہوں. اللہ حسنہ کا وعدہ کرتا ہے، آپ مانتے ہیں. جن کا منافق کی تعریف نہیں کی، میں نے کب کہا منافق نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، آپ کی مسجد میں مقتدی بھی تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا ہوں منافقوں کو. اللہ نے فرمایا قرآن میں جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے جہاد کرو. اے نبی منافقوں سے جہاد کرو. اگر یہ حضرات معاذ اللہ منافق تھے، نبی نے ان سے جہاد کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ آپ نبی کو خدا کا مخالف مانتے ہو،
نبی کو گناہگار مانتے ہو؟ نبی نے جہاد کیوں نہیں کیا جبکہ حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے مکہ نبی سے فرمایا تھا اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، منافق کو نام لے کے نکال دیا تھا، صدیق کو نہیں نکالا، فاروق کو نہیں نکالا، پتہ جو کھڑے تھے ان کو بیٹھنے دیا، جو زیادہ کھڑے تھے روزے میں ساتھ نکال دیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہر ایک کی مزار وہیں بنتی ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا جاتا ہے، جہاں سے مصطفیٰ کے جسم کا خمیر لیا گیا، شیخین کے جسم خمیر بھی وہاں سے لیا گیا۔ آپ کیوں صحابہ پہ بہتان باندھتے ہیں؟ روایات کا سہارا لیتے ہیں، رافضیوں کا سہارا لیتے ہیں، خارجیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ حضور قرآن پڑھیے، میں نے قرآن سے ثابت کر دیا، آپ مطالبہ کر رہے تھے تفسیر بھی رائے نہ کریں، نبی کی حدیث دکھائیں۔ میں کہتا پہلا درجہ تفسیر قرآن بالقرآن ہوتی ہے، پھر تفسیر بالحدیث ہے، پھر بھی قرآن کی نص قطعی کے مقابل صحیح حدیث بھی معتبر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ صحابہ کے دشمن صحابہ پہ تان تشنیع کریں گے، اگر خارجی آل بیت پہ تان تشنیع کرے پھر کیا جواب دیں گے؟ عصمت انبیاء کے ہم بھی قائل ہیں، تم بھی قائل ہو، مجموع بیان بھی ہے، آپ ٹھکراتے ہیں اپنی کتابوں کو، ربی کے چاکر میں ڈولے حیات القلوب کو، محرر مذہب شیعہ کی کتاب کو آگ میں ڈال دیں، ایسے آگ میں ہمارا جان، تم جانے تمہارا بڑا جانے، تمہارا محرر مذہب جانے، یہ راہ فرار ہے۔ ویسے حوالہ جات پڑھتے ہو، آپ کا تو معتبر نہیں ہے، اگر وہ معتبر نہیں تو ہمارے نزدیک شیعہ کی روایت معتبر نہیں، رافضی کی روایت معتبر نہیں، خارجی کی روایت معتبر نہیں، عمران بن حطان کی روایت معتبر نہیں۔ قرآن کے مقابلے میں روایت کا کیا مقام ہے؟ سنیے جناب، آپ کہہ تو دیں گے کہ اس اعتبار نہیں، در کتاب علت شرائط و اشار مصطفیٰ و مناقب بسندہائے معتبر، سن رہے ہوں گے آپ توجہ سے، آپ کا محرر مذہب جعفری لکھ رہا ہے بسندہائے معتبر، سندے معتبر ہیں، راوی معتبر ہیں، آپ کا محقق کہتا ہے سندے معتبر ہیں، آپ کہتے ہیں ردی کے ٹوکرے میں ڈالو، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم اس کے جواب کے قائل نہیں۔ اگر آپ جواب کے پابند نہیں، ہم بھی جواب کے پابند نہیں، تو پھر کتاب اللہ کے اجماع ہے، کتاب اللہ۔ آج ابو ذر ویدی پاس روایت کرنا کیوں جعفر تیار در حبشہ بود برائے او کنیزے بہدیہ فرشتہ دند و قیمت او 4000 درہم بود، تو جعفر مدینہ آمد کنیز را برائے برادر خود علی بہدیہ فرشتاد و کنیز خدمت حضرت را میں کرد روزے حضرت فاطمہ بخانہ در آمد دیر سر علی علیہ السلام در دامن کنیزست ملکہ جنت ام الائمہ رش کیفت کبد مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کی اماں ام الائمہ نے آ کے گھر میں دیکھا کہ علی کا سر اس عورت کی گود میں ہے، دامن میں ہے، کیوں حالت را ملاحظہ نمود جب فاطمہ الزہرا نے ملکہ جنت نے نبی کے جگر گوشے نے علی کی حالت دیکھی، متغیر گردید، زہرا متغیر ہو گئی، علی کی حالت کو دیکھ کے آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ پرسید فاطمہ زہرا نے پوچھا آیا کار کر دی با او الیاذ باللہ حاکم بدہن سابق نال بالنال، جیسے آپ تان پیش کر رہے ہیں خارجی آپ کی کتابوں سے بھی تان پیش کر سکتے ہیں، منکرین عصمت انبیاء قرآن کی آیتوں سے عصمت میں خلاف باتیں کر سکتے ہیں۔ حضور تصویر کا ایک رخ نہ دیکھیں، سارے لوگ سامنے رکھیں، جو جواب آپ عصمت انبیاء کی آیات کا دیں گے ہمارے طرف سے جواب وہی تصور کر لیں۔ آپ خارجی کیا جواب دیں گے جب آپ کے محرر مذہب جعفریہ لکھ رہے ہیں سندے معتبر ہیں، ایک سند نہیں کئی سندے ہیں، راوی معتبر ہیں، راوی کھڑے ہیں۔ جب علی کے سر کو اس عورت کی گود میں دیکھا تو سیدہ نے پوچھا، ہمیں تو پڑھنا بھی شرم آتی ہے، ترجمہ کرنا بھی شرم آتی ہے، آپ بے باک ہیں جو فوراً زبان فر پہ تان شروع کر دیتے ہیں۔ تو سیدہ نے پوچھا آیا کارکردگی باؤ علی اس عورت سے تو نے ہم بستری بھی کی ہے، کوئی کام بھی کیا ہے، کیسے سر رکھا ہوا ہے؟ توبہ استغفر اللہ، یہی آل بیت کو ماننے کا مقام ہے، یہی آل بیت کی تعریف کی جا رہی ہے۔ حضرت امیر فرمودند نہ بخدا سوگند اے دختر محمد کارے نہ کردم، اللہ کی قسم محمد کی بیٹی میں نے اس سے بدکاری نہیں کی،
اس سے ہم بستری نہیں کی، اس کے ساتھ میں جمع نہیں ہوا، صرف اس کی گود میں میں نے سر رکھا۔ الحال آنچ میں خواہی، اب بتا فاطمہ تو کیا چاہتی ہے؟ جب یہ کہا میں وہی کام کروں، فرمایا میں خواہم میرا رخصت دے، مجھے چھٹی کر دے، نکاح سے فارغ کر دے، مجھے رخصت کر دے، اے علی میں فاطمہ تیرے گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ تو آپ نے رخصت کر دیا، وہ حضور کے پاس پہنچے، جبریل آئے کہ بیٹی کو واپس وہاں بٹھاؤ۔ پتہ نہیں نکاح دوبارہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ خود بتائیں، یہاں آپ خود اپنی زبان سے غور فشانی فرمائیں۔ الحق مع علی ہے سکان، علی حق کے ساتھ ہے، تو زہرا نے اعتراض کیوں کیا؟ اگر نبی کی بیٹی نے اعتراض کیا تو علی پہ اعتراض کرنے والا کس کھاتے کا ہوگا؟ حضور ایسی روایت ہم بھی پیش کر سکتے ہیں اور کثرت سے۔ آپ جواب پہ مہربانی کریں۔ پہلی آیت کا جواب نہیں آیا آپ کا، دوسری آیت کا جواب نہیں آیا، ان کی قسمیں بیان نہیں کی، سابقین کی تعریف ہو چکی، اولین کی تعریف ہو چکی، الف لام کتنا قسم ہے، یہ جواب نہیں آیا۔ قرآن کی نص قطعی ہے، کون مہاجر مراد ہے، کون سا انصار مراد ہے؟ نبی کے مہاجر کشمیر والے نہیں ہیں جناب، یہ حضور کے مہاجر، حضور کے انصار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب جو ہے نا وہ عدالت صحابہ سے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ معیار تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں نے صحیح بخاری کو بھی نہیں ماننا، اور چلے گئے حیات القلوب کی طرف۔ حالانکہ اب ان کو پتہ نہیں کہ علامہ مجلسی کی اصطلاحات کیا ہیں، کہ وہ معتبر سند کس کو کہتے ہیں۔ یہ معتبر وہ نہیں ہے کہ جس طرح کسی کو کہا جائے تو بہت بڑا معتبر ہے۔ علامہ مجلسی کی اصطلاحات والجیزہ میں لکھی ہوئی ہیں کہ معتبر سے مراد ہر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کا راوی سنی ہو اور اس کی سند میں مصادہ بن صدقہ موجود ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب راوی سنی ہو تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ سمجھ رہی بات کی؟ آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، اس حدیث کی کوئی صحت سند موجود نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے کوئی سند اس میں توہین کہاں ثابت ہوا ہے۔ وہ کنیز ہے، کنیز اسلام نے جائز قرار دیا ہے، اور جناب سیدہ جیسی عظیم ہستی وہ خلاف شرع کیسے بات کر سکتی ہے؟ تو یہ روایت خود بخود اس میں اضطراب خود ہی مجروح ہے، اس کو بنیاد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے صحابہ کرام کے بھاگنے کے بارے میں قرآن سے آیات پیش کی ہیں، سمجھ رہی بات کی؟ میں نے حدیث کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت خوب بات کی آپ نے کہ معتبر اسے کہتے ہیں جو سنی کی روایت، مطلب سنی کی روایتیں معتبر ہیں، شیعہ کی روایتیں غیر معتبر ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا۔ تو آپ کے نزدیک، اور آپ کو حق نہیں تھا کہ مائک لے کے آپ آئیے، تو اب میں رایا صاحب سے گزارش کروں گا وہ مائک لے آئے تو اس معتبر کی تشریف فرما دیں مفتی صاحب کے لیے، تاکہ ان کو واضح ہو جائے جو لفظی مغالطہ یہ ڈال رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تو بات چل رہی تھی صحابہ کرام کی عدالت کی، تو بار بار اسی چیز کا مطالبہ تھا۔ آپ اس وقت تک صحابہ کرام کا دعویٰ نہیں جس وقت تک وہ عادل ہیں۔ قرآن کی آیات پڑھ کے آپ نے خود اپنی تفسیر شروع کر دی، پیغمبر اسلام کی تائیدن کوئی حدیث بھی آپ نے پیش نہیں کی، اور آپ آیات سے یہ معنی لے چاہتے ہیں کہ اللہ مطلقاً ہم سے راضی ہے، حالانکہ یہ چیز قرآن کی کئی آیات سے ٹکراتی ہے۔ مثلا یہ سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہتے کہ یا رسول اللہ جن لوگوں نے آپ کی بات کی سوائے کہ نہیں انہوں نے اللہ کی بات کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ آگے سنیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، کہ جو اس بات کو کرنے کے بعد توڑ دے گا وہ اپنی جان پر وبال ڈالے گا۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ، اور جو اس بات کو پورا کرے گا فسیؤتیہ اجرا عظیما، اسے اجر عظیم، اسے وعدہ حسنہ سب کو شامل ہوگا۔ جو اس بات کو کر کے توڑ دے گا تو اللہ کی رضامندی یا اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں حسن سلوک کے، یا جتنے حسن اللہ نے فرمائے ہیں وہ بیعت کو پورا کرنے، عہد کو پورا کرنے کے بعد ہیں۔ جو عہد کو توڑ دے گا تو وہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، کہ جو پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد توڑ دے گا اس کی جان پر وبال آ جائے گا۔ یہ کیا عہد تھا؟ یہ صحیح مسلم میں روایات ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی بھی ہے، ابن عمر کی بھی ہے، کہ ہم نے پیغمبر اسلام سے اپنا جنگ کیا ہے فتح مکہ کیا ہے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر اس بات پر بات کی تھی اللہ نفرہ کہ ہم جنگ سے نہیں بھاگیں گے، لہٰذا جو جنگ سے بھاگ جائے گا اس کی کیا بات ہے، وہ تو اپنی جان پہ وبال ڈال رہا ہے۔ اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ فوراً قرآن کی آیات کا جواب نہیں دیتے،
پھر ادھر ادھر دوسری جگہ حالانکہ پہلے حدیث کا انکار کر جاتے ہیں. تو آپ قرآن کی آیات کے اندر ہی رہیں. آپ نے صحابی کا معنی کیا تھا, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, یہی تھا کہ جو حالت ایمان پہ مرے. یہ صرف پیغمبر کے ساتھ بیٹھ جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ اسی حالت ایمان پہ نہ مرے, اس کا خاتمہ نہ ہو. تو ابو بکر کے بارے میں تو حضور نے کہہ دیا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے, میں نہیں جانتا اور کہ تو میرے بعد کیا کرے گا جی, کہ جو حرکات و سکنات ہدایت سے دین تو نے کرنے ہیں وہ میں نہیں جانتا تو نے کیا کیا گول کھلانے ہیں. اور اسی طرح وہ صحیح بخاری کی روایت ہے, برا بن عازب کو کسی تابعی نے کہا تھا کہ تجھے مبارک ہو, تو نے حضور کی بیعت کی ہے, حضور کی صحبت پائی ہے. تو اس نے بھی آگے یہی کہا تھا, بیٹا تو نہیں جانتا ولا کہ اللہ ادری ما تو سنا باری, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے فمان نہ کا صفین نماین کو سو, کہ اگر اللہ تعالیٰ مطلق طور پہ ان سے راضی تھا تو اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اس بیعت کو توڑے گا, اس کی جان پہ وبال آ جائے گا. تو اللہ کی رضامندی ہر قسم کی, ومن اوفى بما عهد علیہ اللہ, جو اس عہد کو پورا کرے گا اس کے ساتھ اللہ کی رضامندی ہے, اس کے لیے دنیا اس کے لیے انہیں صحابہ کو ہم عادل ہی مانتے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس بیعت پر قائم رہے, اس عہد کو پورا کیا. جنہوں نے توڑ دیا وہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جان پہ وبال ڈال رہے ہیں. تو آپ کیسے مان کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں؟ اگر سارے صحابہ ہی عادل ہوتے, سارے سے اللہ راضی ہوتا, سارے صحابہ کو اللہ جس رہا مانا کر رہے مہاجرین انصار سے اللہ خوش ہوتا, تو اللہ یہ بات کیوں کرتا کہ جو توڑے گا اس کی جان پہ وبال آئے گا, وہ مصیبت ہوگا. اور منافق کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو وہ عہد کرے تو توڑ دے جی, تو پیغمبر کے ہاتھ سے بات کرے گا وہ توڑ دے, وہ تو منافق ہو جائے گا. اور منافق کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ فتح میں بیان فرمائی ہے کہ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ, کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو کیا ہے عذاب دے گا, اور مشرکین مردوں کو اور مشرکین عورتوں کو. آگے کیا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ان پر اللہ کا غضب ہوگا. جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں, ہم کو کیا الزام دیتے ہیں جی. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ, اور اللہ نے ان پہ لعنت بھی کی ہے. یہ کتنے اللہ نے فتوے جاری کیے, اور شیعہ اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ جو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد توڑ دے گا وہ منافق ہے. اور منافق کی تعریف میں بھی یہی ہے, اس کے 3 شرط میں سے یہ ہے کہ عہد کرے اور اسے توڑ دے. اور خصوصاً جو پیغمبر کے ہاتھ میں بیعت عہد کرنے کے بعد توڑ دے اس سے تو بڑا کوئی منافق ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کی سزا اللہ نے بیان کی ہے کہ اس پہ اللہ کا غضب ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت برا عذاب تیار کر رکھا ہے. ہم صحابہ کے بارے میں, انہی صحابہ کے بارے میں عدالت کے قائل ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی, اس کو پورا کیا, اس پہ قائم رہے, وہ رضی اللہ بھی ہیں, ان کے ساتھ اللہ کا نیکی کا وعدہ بھی ہے. ہم تمام صحابہ کے بارے میں عدالت کے قائل نہیں ہیں, یہ تمام کے بارے میں عدالت کے قائل ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ بعض صحابہ کی اسی بیعت رضوان کے ذریعے پوری وضاحت فرما رہا ہے کہ جو پورا کرے گا اسی کے لیے میری رضامندی ہے, جو توڑ دے گا اس کی اللہ عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس میں شیعوں کا کون سا نظریہ جو قرآن کے خلاف ہے؟ آپ بار بار زور دے رہے ہیں, اپنے معنی کر رہے ہیں, حدیثوں میں ساری چیزیں موجود ہیں, اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ میری رضامندی بیعت کے کرنے پر نہیں ہے, بیعت کے پورا کرنے پر ہے. تو لہذا آپ کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے, ہمارا نظریہ قرآن کے موافق ہے جی. باقی جو آپ نے پڑھا تھا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, تو کیا پیغمبر اسلام نے مثلا جن بزرگوں کو ہم منافق کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی منافق موجود نہیں تھے دنیا میں؟ سورہ منافقون پوری اتری ہے کہ پورا مدینہ بھرا ہوا, پورا قرآن خود کہہ رہا ہے. تو پیغمبر نے کس دیگر منافق سے جہاد کیا ہے؟ منافقین کے لیے ہے جہاد باللسان. اسی آیت کے تحت تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جہاد باللسان ہے, نہ کہ جہاد بالسیف ہے. تو ان کو سمجھاؤ, ڈراؤ, دھمکاؤ, شاید وہ اپنے صحیح حال پہ آ رہے ہیں. تو وہ پیغمبر نے ساری مروں سے یاد کیا ہے, سمجھایا بجھایا, سب کچھ کیا ہے, لیکن جو نہیں سمجھے آخر میں ان کو قوم نے کہا کہ اپنے سے دور کر دیا کا جی. باقی جانگے اس کے بعد جو آپ نے کیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا, پہلے آپ اقرار تو کریں وہ بھاگے ہیں, غلطی تو آپ ان کی بیان کی, غلطی تو آپ مانتے نہیں, آپ معافی کی طرف چلے جاتے ہیں. حالانکہ معافی کے لیے لفظ اللہ نے کہا ان اللہ غفور حلیم کہا ہے, رحیم نہیں کہا. اس رحمت کا تعلق قیامت ہے کہ اللہ قیامت کے دن معاف کرے گا. حلیم کا مطلب یہ ہے کہ موقع پہ بردبار, موقع پہ ان کو ایک قسم کی ڈھیل دے دینا. چونکہ جنگیں خود ابتدائی جنگوں میں سے تھی, ہو سکتا ہے کہ آگے جنگیں آ جائیں, یہ سمجھ جائیں, اپنے رویے کو بدل لیں. لیکن آگے اللہ نے کہا تھا وَلَقَدْ كَانُوا عہد اللہ, یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 15 ہے کہ انہوں نے رسول سے عہد کیا تھا من قبل, اس سے پہلے لا یولون الادبار, کہ وہ جنگ سے نہیں بھاگیں گے. وکان عہد اللہ عہد مسیح, وکان اللہ, ان سے پوچھے گا تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے. اللہ نے کیا ہے جنگیں اس کے بعد جتنی جنگیں ہیں اس کے بارے میں اللہ نے یہ دے دیا ہے پروگرام کہ ان سے سوال جواب کیا جائے گا, ان کو معافی تلافی نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ صلح حدیبیہ میں ساری باتیں کھل کے آ جائیں کہ رضامندی اسی کے لیے ہے, اللہ کی خوشنودی اسی کے لیے ہے کہ جو اس عہد کو پورا کرے گا. جو توڑ دے گا اس کے لیے رضامندی نہیں ہے, جو توڑ دے گا اللہ نے اس کا پورا جو ہے نا وہ 5-6 اس سے کیا ہے کیا سزائیں دی ہیں. ایک تو غضب اللہ ہو, اللہ ان سے ناراض ہو گیا, لہٰذا ہم ان کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. وہی لوگ ہیں جو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. کون سے؟ اچھا بات ہو گئی
वलाना हम और अल्लाह ने उन पर लानत की। ये कुरान के अल्फाज है, हदीस के नहीं, ताकि आपको भागने का मौका मिल जाए। फलां रावी शिया है, फलां राफी है, कूफी है, शामी है, ये अपनी गर्दान है। ये महफिल मिलाद नहीं हो रही, ये दलाल की बात हो रही है। ये कुरान मजीद में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें न करें। कुरान ने दो तरह के सहाबा बयान किया है, एक वो है जो पैगम्बर के साथ ऐड करते हैं, उससे पूरा रहते हैं, और अल्लाह ने उसकी जज़ा भी बयान की है। और वो मोमिन होता है, जो मोमिन की निशानी भी यही है कि जब वो ऐड करे तो वो पूरा करे। और मुनाफिकी क्या है? ऐड करके तोड़ रहा है। जो पैगम्बर के हाथ पे ऐड करे वो तो उससे बड़ा मुनाफिक हो नहीं सकता। और मुनाफिकी क्या सजा अल्लाह ने बयान किया है, जो पैगम्बर के हाथ पे ऐड करने के बाद तोड़ देगा। ऐड क्या था कि हम जंग से नहीं भागेंगे, और इसी क्या है सुलह हुदैबिया के बाद फौरन जंग खैबर आ गई, उसमें आपके तीनों बुजुर्ग भागे हैं। हजरत उमर के बारे में यह हजरत जाबिर रहमतुल्लाह की रिवायत है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के। आप कुरान के साथ हदीसों को क्यों मानते? तो वो हदीसें जो कुरान की तायीद करती हैं और कुरान की तफसीर करती हैं। आप अपने माने पे डटे रहते हैं, जिसकी ना कोई सहाबा तायीद करते हैं, न पैगम्बर इस्लाम की कोई हदीस बनती है, सिर्फ अपना ही माने करके बैठ गए कि कुरान कह रहा है। ये भी कुरान कह रहा है कि जो अहद करेगा, आप क्यों इनकार हदीस करके परवेजी बन रहे हैं? आप अहले सुन्नत है, हमारा अहले सुन्नत से मुनाजरा है, न किसी चकराली से है और न ही किसी परवेजी से है। आप अपने अहले सुन्नत टाइटल पे कायम रहे, उसको क्यों छोड़ जाते हैं? अगर आपको सियासता जैसी किताबें कमजोर है तो फिर तो आपको अहले सुन्नत कहलाने का कोई हक ही नहीं है। बेशक हम जो हदीस पेश करते हैं उससे कोई राविश ये तलाश करके दिखाओ, ये फलां रावी राफी है, ऐसे कहने से क्या हो सकता है? जबकि ये मसला ये हजरत उमर की रिवायत है कि जंग खैबर में गए और वापस आए शिकस्त खा के आ गए। लिखा है कि सहाबा कराम, हजरत उमर की फौज कहती थी कि उमर बुज़दिल है, उमर कहता था फौज बुज़दिल है, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे। हाफिज ज़हबी, हाफिज इब्न हजर ने तलखीस मुस्तदरक में इन हदीस की तस्हीह की है, वो कहते हैं कि तमाम अहादीस सही हैं। आपके बुजुर्ग आप ऐसी रिवायतें पेश कर रहे हैं किताबों से जिनकी कोई न तायीद है न कोई तौसीक है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक इबारत लेके आ जाते हैं, बिला सनद हो जाती है, न सनद पेश कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीजें कुरान से पेश कर दी हैं। हमारा सहाबा के बारे में अटल फैसला वही है जो कुरान का फैसला है, जो पैगम्बर की दात पे हर किस्म का यानी ऐड करने के बाद उस पर कायम रहेगा। सहाबी होने के बाद उस पर कायम रहना, सहाबी होना बड़ा आसान है, लेकिन उस पर कायम रहना बहुत बड़ा मुश्किल है। और सहाबी की तारीफ भी यही है कि हालत ईमान में आए, हालत ईमान भी मरे। सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं है, उस कलमे से कायम रहना काफी है। लिहाजा जब पैगम्बर के हक उन्होंने बैठ किए, जिन्होंने तोड़ दिया है हम उनको यूं मानते हैं, जिन्होंने तोड़ा है अल्लाह ने उन पर लानत दी है।